بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه अजमईन। अम्मा बाद, हम लोग आलाम सुन्नत मशहूरा लिअतिकाद ताइफत नाजियत मंसूरा इस किताब को पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग आज हल्का नंबर 33 और सवाल नंबर है 100 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं। मा मुअजिज़ातुल अंबिया, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। जी शेख, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा हिया मुअजिज़ातुल अंबिया। الجواب: المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن معارضة. نعم. وهي إما حسية تشاهد بالبصر نعم. أو تسمع، كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك. وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء وحنين الجذع نعم. ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم، ولم يبق إلا ذكرها. وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضى عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. السؤال: ما دليل إعجاز القرآن؟ الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا. منصوب है أفصح الخلق وأقدرها وأبلغها. जी. أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات. قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات. قل فأتوا بسورة مثله. فلم يفعلوا ولم يروموا. ولم يروموا. अब किस में और एक आयत नहीं क्या सूरह यूनुस की कुल फअतू बिसूरतिन मिस्ली। जी, कुल फअतू बिसूरतिन मिस्ली। जी। कनेक्शन शायद। जी। فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل
ممكن مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون ثم نادي عليهم ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها إلى غير ذلك من الآيات. إن الساعة لآتية لا ريب فيها إلى غير ذلك من الآيات. اور پڑھیں کافی ہے، ٹھیک ہے، کافی انشاءاللہ. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، آج علام سنت المنشورہ لاعتقاد الطائفة الناجیة المنصورہ، اس کتاب میں ہم لوگ سوال نمبر 100 اور حلقہ نمبر 33 پڑھنے جا رہے ہیں. اور اس میں جو سوال نمبر 100 ہے وہ ہے ما معجزات الانبیاء، کہ انبیاء کے معجزات کیا ہیں. تو اصل میں معجزات کیا ہیں اس کا تعارف گویا کہ مقصود ہے. یہاں پر صاحب کتاب نے جو تعارف کیا ہے، دیکھیے، المعجزات ہی امر خارق للعادہ مقرون بالتحدی سالم عن المعارضہ. معجزات کیا ہیں؟ عادت سے ہٹ کر ایک چیز. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا دیا، عصا کبھی سانپ نہیں بنتا، لیکن اللہ کے مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سانپ بن جاتا تھا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی دی گئی تھی. تو امر خارق للعادہ مطلب عادت سے ہٹ کر ایک چیز. مقرون بتحدی، اس کے ساتھ تحدی ہو، یعنی وہ اپنے اندر ایک چیلنج رکھتا ہو کہ کوئی ہے جو اس کی طرح پیش کر کے دکھائے. سالم عن المعارضہ، لوگوں کے تعارض سے محفوظ رہے، یعنی اس کا کوئی اس سے ٹکر لینے کی قدرت نہ رکھے. یہ جو تعریف ہے یہ اہل کلام کی یہ تعریف ہے، منطقی حضرات کی یہ تعریف ہے. اور اس میں بھی خاص طور پر یہ تعریف اہل عقل میں معتزلہ نے کی.
اور یہ کتاب یہ بعد کے لوگوں نے بھی اس چیز کو اپنایا، اس چیز کو اپنی کتابوں میں ذکر کرنا شروع کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس تعریف پر اعتراض کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ معجزہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، معجزہ کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا، کیونکہ معجزہ کا لفظ استعمال کرنا یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں کیا لفظ ہے مشائخ؟ کسی بھی نبی کے لیے، کسی بھی نبی کی آیت آیہ، ہاں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی 9 نشانیاں دی تھی۔ تو یہاں پر قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانی دی گئی اس کے لیے لفظ استعمال ہوا آیہ۔ آیا کا لفظ، ایک نشانی کا لفظ، یہ اتنا جامع ہے کہ اس کے اندر بہت سارے معانی سما جائیں گے۔ یہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہ جو معجزہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، یہ جو تعریف کی ہے امر خارق للعادہ، عادت سے ہٹ کر ایک چیز۔ اب یہ عادت جو ہے کبھی بدلتی ہے معاشرے میں۔ مثال کے طور پر جو ہوا میں اڑنا پرانے زمانے میں 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 1000 سال پہلے یہ ایک عام عادت نہیں تھی، لیکن بعد میں علمی ترقی ہوئی، پھر یہ چیز ممکن ہوئی کہ ہوا میں لوگ اب سفر کرتے ہیں۔ تو اب کوئی یہ کہہ دے کہ ہوا میں اڑ کے دکھائیں اور یہ عادت سے ہٹ کر ایک چیز ہے تو اس کو ہم معجزہ کہہ دیں، یہ معجزہ نہیں ہوگا۔ اب کوئی پلین میں سفر کرتا ہے تو پھر تو کوئی یہ کہے کہ میں معجزہ کر رہا ہوں، تو یہ تو عادت سے ہٹ کر، یہ چیز پرانے زمانے میں تھی، اب تو یہ چیز ایک عام سی بات ہے۔ تو اس طرح صرف عام جو چیزیں واقع ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر واقع ہونے سے یہ کہہ دینا کہ یہ معجزہ، اس کی تعریف معجزے سے کریں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں اس کے لیے جو مناسب لفظ استعمال ہوا ہے وہی استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اور اسی طرح معتزلہ نے ایک غلطی یہ بھی کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے عادت سے ہٹ کر بہت ساری چیزیں انبیاء سے ہوتی ہیں، اسی طرح اولیاء سے بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء گزرے، خاص کر صحابہ سے بھی کچھ کرامتیں ہوئیں، اور تو ان کو کہتے ہیں اولیاء، کرامات الاولیاء، یہ ثابت ہے۔ اب معتزلہ نے دیکھا کہ نیک لوگوں سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو عادت سے ہٹ کر ہیں، ایسے ہی کچھ گمراہ لوگ جادو ٹونا کر کے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو عادت سے ہٹ کر ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا معتزلہ نے کہ سحر کوئی حقیقی چیز نہیں، سحر کوئی حقیقی چیز نہیں، بس ایک خیال ہے، یہ ایک خیالی بات ہے۔ جس طرح انسان کوئی کیا کہتے ہیں خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے، ایسی ہی کوئی بات ہے، وہ خیالی چیز ہے، کوئی وہ حقیقت نہیں ہے، ایک سچائی نہیں ہے، ایسے انہوں نے کہا جادو کے تعلق سے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک عادت سے ہٹ کر ایک چیز نیک لوگوں سے بھی ہو رہی ہے، وہی چیز برے لوگوں سے بھی ہو رہی ہے، گمراہ لوگوں سے بھی ہو رہی ہے، تو پھر تو یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل میں اس کے انکار کے پیچھے جو انہوں نے تعریفیں کی، انہوں نے ایک جو حقیقت پہلے سے بنا لی، وہی اصل اس کی وجہ ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان جادو کا انکار کرتا ہے تو کیا کہیں گے اس کو؟ کیا جادو کا انکار اگر کوئی انسان کرتا ہے تو کیا یہ اس کی رائے درست ہے؟ درست نہیں ہے۔
کیونکہ باقاعدہ قرآن نے اس کی حقیقت کی خبر دی ہے. ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، باقاعدہ یہ شیاطین یہ سحر اور جادوگری سکھاتے تھے، اور اسی جادو کے نتیجے میں خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور بعد میں سورہ فلق اور ناس نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا، فرشتوں نے آ کر بتلایا کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے نا مشائخ، بات واضح ہو رہی ہے؟ جی استاد. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں کہ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں جادو ایک حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل شیخ، بالکل ایک حقیقت ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا، اور اس کو فرشتوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ آپ پر جادو ہوا ہے، اور باقاعدہ کنویں سے وہ ساری چیزیں نکالی گئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے لیے استعمال کی گئی تھی. تو یہ ساری حقیقت ہے. اب کسی انسان کا عقل کے اعتبار سے اس کو عقل کی کسوٹی پہ ناپ کر کے یہ کہہ دینا کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ایک خیال ہے، یہ درست نہیں. تو یہ معتزلہ نے کہا کہ یہ سحر بھی ایک خیالی چیز ہے، اسی طرح معجزات، اسی طرح جو کرامات اولیاء ہیں یہ بھی ایک خیالی چیز ہے، اس کا بھی انہوں نے انکار کیا. اب اصل میں انہوں نے جو تعریف کی معجزات کی، وہ اصل میں وجہ ہے ان ساری گمراہیوں کی. اصل میں اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ یہ قرآن و سنت میں جو بات کہی گئی، قرآن و سنت میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی نبی کو جو نشانی دی گئی اس کا نام آیت ہے، آیتن آیاتن، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. تو واضح طور پر جو نشانی دی گئی وہ اگر ذکر کر دیتے تو اس کی وجہ سے یہ سارے جو گمراہیاں معتزلہ کے اندر پیدا ہوئی، یہ ساری چیزوں کا دروازہ اس میں نہیں کھلتا. اچھا چلیے، اب یہ کہہ رہے ہیں اب چونکہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کے لیے معجزات ہی کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے، اور اسی کی وہ وضاحت کرتے جا رہے ہیں. اب یہ معجزات، یا ہم اگر اس کے لیے صحیح لفظ استعمال کریں گے تو کیا کریں گے؟ آیات، الآیات یا اعلام یا دلائل یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. علماء نے اس کے لیے دلائل النبوہ اس نام سے بھی کتابیں لکھی ہیں. آیات ہی ان کا مقصود ہے، جو دلائل النبوہ جو ذکر کرنا چاہ رہا ہے. اچھا اب دیکھیے، آیات یا نشانیاں یہ کبھی حسی بھی ہوتی ہے، جیسے دیکھنے میں آتی ہیں. حسی کہتے ہیں وہ چیز جو محسوس کی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے، یا پھر دیکھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ معنوی ہوتی. اب حسی کی مثال انہوں نے دی کہ دیکھیے ایک چٹان سے اونٹنی کا نکلنا یہ تو کوئی ممکن چیز نہیں ہے، اور لکڑی کا ایک سانپ بن جانا یہ بھی کوئی ایک معمولی چیز نہیں ہے، یہ باقاعدہ اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، یہ حسی چیز ہے. اور اسی طرح کلام الجمادات، یہاں پر نیچے بھی اس کی مثال آ رہی ہے. جمادات، پتھر بات کریں، یہ سب بھی جو ہے یہ ایک محسوس کی جانے والی چیز ہے. اب معنوی چیزیں کیا ہیں؟ اس کو اپنی معرفت سے، بصیرت سے اس کو دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے. جیسے قرآن کریم ہے، یہ خود اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. تو جو بھی دیگر انبیاء کو نشانیاں دی گئی تھیں، ان میں ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی نشانی دی گئی اور اونچے مرتبے کی دی گئی. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہوا. اقتربت الساعة وانشق القمر. اور اسی طرح تنے کا رونا، تنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر
خطبہ دیا کرتے تھے اور خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگایا کرتے تھے، وہ رونے لگا. اس کا رونا، اس کے رونے کی آواز جو صحابہ کرام نے سنی تو یہ خود بھی ایک نشانی تھی. وَنَبْعُ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ الشَّرِيفَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل رہا تھا. یہ اس کے بعد کلام الذراع، وہ ہاتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا ہاتھ دیا گیا تھا، جو یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھر کے کھلایا تھا، تو یہ ضعیف روایتوں میں ہے کہ وہ ہاتھ جو بکری کا تھا وہ بول پڑا کہ اس میں زہر ہے. یہ ضعیف روایتیں ہیں. اس کے بجائے صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات بتلائی گئی کہ اس کے اندر زہر ڈالا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے چل دیے. بہرحال آپ نے جو لقمہ کھایا تھا یا چبایا تھا، اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف محسوس ہوتی تھی. خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے قریب آپ نے کہا کہ مجھے اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی. تو یہ ضعیف روایت سے ثابت ہے، یہ ضعیف روایت سے یہ بات ذکر کی گئی. کلام الذراع و تسبیح الطعام، کھانے کی کا سبحان اللہ کہنا، وغیر ذلک مما تواترت به الاخبار صحیحہ، یہ سارے کے سارے جس طرح یہ ساری چیزیں ہیں، یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ سب ختم ہو گئے. جیسے دیگر انبیاء کے نشانیاں ختم ہو گئیں، یہ بھی ختم ہو گئے. اب سب سے ہمیشہ رہنے والی جو نشانی ہے، ہمیشہ رہنے والا جو معجزہ، وہ ہے قرآن کریم. اس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے اور اس میں کسی قسم کی باطل کی آمیزش نہیں ہے، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، اللہ رب العزت کی جانب سے نازل شدہ ہے. تو یہاں پر خلاصے کے طور پر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ معجزہ کا لفظ قرآن و سنت میں آیا نہیں ہے. یہ آیتن کا لفظ قرآن کریم میں اس کے بجائے استعمال ہوا ہے، وہ لفظ استعمال کرنا یہ زیادہ درست ہے. اور یہ جو معتزلہ نے یہ کرامات الاولیاء کا انکار کیا یا جادو کا انکار کیا، تو یہ سراسر گمراہی ہے. اور اس کی وجہ ان لوگوں نے جو تعریف کی عقل سے، وہی اس کا اصل سبب ہے. کیونکہ معجزہ کا لفظ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اور نہ صحابہ کرام نے استعمال کیا، نہ تابعین نے استعمال کیا. یہ 300-400 سال کے بعد لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا. اور رہی بات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے نشانی دی گئی. دیکھیے اس کے بعد والے سوال میں ما دلیل اعجاز القرآن، اس کے اندر ایک حدیث، ما من الانبیاء من نبی الا وقد اعطی من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر الا ما من نبی الا وقد اعطی من الآیات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، کہ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ نشانیاں دی گئی تھیں. تو قرآن و سنت میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے نشانی، آیتن کا لفظ. اب یہ جتنی ساری آیتیں نشانیاں ذکر کی گئیں، کچھ حسی تھیں کچھ معنوی تھیں. اس میں سب سے عظیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیا یا نشانی دی گئی، یا جسے مؤلف نے معجزہ کہا، وہ ہے قرآن کریم. اچھا، اس کے بعد ما دلیل اعجاز القرآن الکریم، قرآن کریم کے اعجاز کی دلیل کیا ہے؟ اعجاز اصل میں ظہور، غالب آ جانا، عاجز کر دینا لوگوں کو. اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 20 سال میں نازل ہوا، یعنی 20 سال کی مدت تک یہ نازل ہوتا رہا، بلکہ اس سے زیادہ 23 سال تک. اور اس نے چیلنج کیا، عربوں کو چیلنج تھا کہ قرآن کریم تو عربی زبان میں ہے، تم لوگ اس طرح کی کوئی ایک چند آیتیں لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، اور بلکہ جنوں اور انسانوں میں سے کسی کو بھی تم اپنے اس کام کے لیے مدد میں بلا لو، تو بھی یہ چیلنج پورا نہیں کر سکے. تو یہ سب سے عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دی گئی نشانی تھی، اور یہ قرآن کا اعجاز تھا. یہ غالب ہے، قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے یہ غالب ہے، اور اس کے طرح کسی نے کوئی کلام پیش نہیں کیا.
جو حالانکہ زبان پر قادر لوگ تھے. اور یہاں پر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ما من الانبیاء من نبی الا وقد اعطی من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر وانما كان الذي اوتیته وحیا اوحى الله الي فارجو ان اكون اکثرهم تابعا یوم القیامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو عظیم نشانی دی گئی وہ ہے وحی جو مجھ پر بھیجی گئی، تو مجھے لگتا ہے کہ میں قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین والا رہوں گا، یعنی میرے پیروکار سب سے زیادہ رہیں گے امتوں میں. اب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو ایک نشانی بتلایا، اور اسی لیے علماء کرام نے اس میں بھی خود کئی ایک تصانیف مستقل لکھی ہیں اعجاز قرآن پر، قرآن کے اعجاز پر. اور جتنا بھی کچھ لکھا ہے وہ سب اس کی مثال کیسے ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ حرف آخر ہے. قرآن کریم کا جو اعجاز ہے وہ اس قدر ہے کہ ابھی جتنے لوگوں نے بھی لکھا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سمندر سے کوئی چڑیا چونچ مار کے پانی نکالے تو جتنا پانی جائے گا بس وہ اتنی ہی مقدار میں وہاں تک وہ لوگ پہنچ چکے ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور یہ ایک عظیم کلام ہے. اس جیسا کلام کوئی نہیں ہے، اور اس کا اعجاز گویا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کا اعجاز ختم نہیں ہوگا. تیسرا سوال نمبر 102، ما دلیل الایمان بالیوم الاخر. تو اصل میں قرآن کریم کے اعجاز کی دلیل کیا ہے؟ یہ 3-4 آیتیں جو ذکر کی گئی ہیں وہ خود چیلنج کر رہی تھیں کہ تم لوگ اس طرح کا کوئی کلام لا کے دکھاؤ. وہ لوگ لائے نہیں، بات ان سے بنی نہیں، تو یہ ایک چیلنج رہا، یہ اعجاز ہوا قرآن کریم کا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں ما دلیل الایمان بالیوم الاخر. اب ایمان بالیوم الاخر کی طرف آ رہا ہے. کیسے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر. کون سا رکن ہے مشائخ یہ؟ مشائخ کون سا رکن ہے ابھی الایمان بالیوم الاخر؟ مشائخ آواز آ رہی ہے؟ ایمان کا رکن ہے نا جی ایمان کا رکن ہے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے اس کا کون سا نمبر ہے؟ چوتھا نمبر چوتھا ہے، پانچواں. ان تؤمن باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر. تو یہ پانچواں رکن ہے ایمان کا، ایمان بالیوم الاخر. یہ اسی تعلق سے یہ سوال ذکر کر رہے ہیں. اس میں کیا ہے؟ یوم آخر ہوگا، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہاں پر دیکھیے کئی ایک آیتیں یہاں پر ذکر کی ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. کہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے ہیں، اس میں مطمئن ہو گئے ہیں، اور یہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی طرح بعد کی آیت میں کہا گیا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. جزا بدلہ واقع ہونے والا ہے، سچ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا. قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ کئی ایک آیتیں ہیں، یہ ساری چیزیں یہ دلیل ہیں ایمان بالیوم الاخر کی، کہ مطلب یہ کہ آخرت کا دن، بدلے کا دن آنے والا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اليوم الآخر کی تعریف یہ کی کہ كل ما يحدث بعد الموت فهو من اليوم الآخر. جو بھی قیامت کے یعنی کہ موت کے بعد جو بھی واقع ہونے والی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان بالیوم الاخر میں ہیں. ایمان بالیوم الاخر کا مطلب یہ اللہ رب العزت سب کو ایک دن اٹھائے گا، سب کو ایک دن بدلہ دے گا. جو اچھا کریں گے ان کے لیے اچھائی ہے، جو لوگ برا کریں گے ان کے لیے برائی ہے.
یہ ایمان بالیوم الآخر ہے، اور اس کی مزید اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں اس کے بعد کے سوال میں، سوال نمبر 103 میں وہ آئیں گی. آج ہم لوگ یہاں سوال نمبر 102 تک ہم لوگ رک جاتے ہیں. یہ ایمان بالیوم الآخر کی دلیل کے طور پر یہاں ان الذین لا یرجون لقاءنا یہ آیت سورہ یونس کی ذکر کی گئی ہے. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.